السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ پارٹ نمبر 22، سلسلہ وار قصہ تبع اکبر کا، اہم خیر ام قوم تبع۔ قرآن شریف میں یہ تبع کا جملہ آیا ہے۔ وہ تفسیر تو انشاءاللہ میری جب ریاض التفسیر چھپے گی انشاءاللہ اس میں دیکھ لیجئے گا۔ اب یہ تبع بادشاہ جو تھا تبع اکبر، یہ جب مکہ مکرمہ پہنچا اور بیت اللہ پر اس نے پردہ ڈالا تو مکہ والوں کے لیے تو ایک نئی چیز تھی کہ بھی کیا ہو گیا، یہ تو پردہ ڈال رہا ہے، کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے بیت اللہ پر پردہ۔ مکہ والے سارے کے سارے جمع ہوئے، بھئی تم کون ہو، یہاں پر آ کر کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا میں اس گھر کی تعظیم کے لیے اور عظمت کے لیے میں ایک کام کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک جملہ کہا، تھوڑی سی آپس میں ان کے انبن ہونے لگی۔ مکہ والے کہنے لگے ہمارے گھر میں ہماری مسجد میں آ کر ہم محتمم ہیں، ہم والی ہیں اس گھر کے، تم نے آ کر ایک چیز نہیں کیوں کی؟ تو اس نے جملہ کہا، تم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو اس لیے میں تم لوگوں کی عزت کرتا ہوں، ورنہ کئی ملک فتح کرتے کرتے میں یہاں پہنچا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا کہ چاہے تم نے کئی ملک فتح کیے ہو، اس جگہ کو آپ فتح نہیں کر سکتے۔ خیر، چنانچہ غربت تھی اس زمانے میں، کوئی زیادہ اتنا مال تھا نہیں۔ اب یہ پردہ جو ہے وہ ڈلتا رہا۔ کئی حکومتوں نے اس کی ذمہ داری لے لی تھی، خاص طور سے مصری حکومت، وہ ہر سال پردہ بھیجا کرتی تھی قاہرہ سے، اور لوگ جو لینے والے آتے تھے اور جو لانے والے ہوتے تھے وہ بھی بڑے بزرگ لوگ ہوتے تھے، اور پردہ جو ہے کعبہ تو غلاف پہنایا جاتا تھا، لیکن ان پر بھی حالات آئی، مصریوں پر بھی، وہ بھی نہیں کر سکے۔ تو ایک کعبہ کئی سالوں تک ایسا رہا کہ پردہ جو ہے پھٹا رہتا تھا۔ تو جو بھی حجانے آتی تھی، حاجی آتے تھے، وہ حاجی اپنے ساتھ اپنے علاقے سے سوئی دھاگا لے کر آتے تھے، اور رات کے وقت میں جو بوڑھی عورتیں ہوتی تھی وہ روتے روتے بیت اللہ کا پردہ جو ہے وہ سیتی تھی۔ اس زمانے میں لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، تو چنانچہ وہ اپنے یہاں سے چراغا لے کر آتے تھے، جسے ہم لالٹین کہتے ہیں، یا سمجھ لیجئے کہ کوئی اور چیز اس زمانے میں جو ہوتی تھی وہ لا کر جو ہے باقاعدہ جوڑیاں ہوتی تھی، جوڑیاں، یہ مثال دے رہا ہوں کہ بھی کوئی پاکستان سے آیا وہ اس نے اپنی جوڑی بنا لی، بھئی یہ ہم جو ہے اس کو ٹھیک کریں گے، اس کو۔ کوئی ہندوستان سے آیا اس نے جوڑی بنا لی، کوئی مراکش سے آیا اس نے جوڑی بنا لی، اور انہوں نے جو ہے وہ عورتیں اس پردے کو جو ہے سیتی تھی، اور یہ کہتی تھی، اور مضبوط سیتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ انشاءاللہ یہ 2 سال 3 سال تک جو ہے چلتا رہے گا۔ اب جو ہے سعودی حکومت کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے، تو اللہ کے فضل سے ان لوگوں نے بہت اہتمام کیا، اصلی ریشم جو ہے وہ لگاتے ہیں، مستقل جو ہے ایک کارخانہ مکہ مکرمہ میں بنا ہوا ہے کعبے کے لیے، پردے کے لیے، اور الحمدللہ اس کے ٹکڑے بھی لوگوں کے پاس تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میرے پاس بھی ٹکڑا پہنچا ہے، میں نے اپنے گھر میں اسے بہت حفاظت سے رکھا ہے، اور اس لیے یہ کعبے کی تاریخ ہے۔ یاد رکھنا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ بقیہ تفصیل بوڑھی عورتوں کی کل انشاءاللہ 1-2 قصہ اور بیان کر دوں گا۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ دیکھیں میں نے 3 مرتبہ پڑھا، 3 کھجور کے درخت لگ گئے جنت میں، پکی بات۔ اور جنت میں جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں وہ لکڑی کے نہیں ہوتے، وہ سونے کے ہوتے ہیں، سونے کے درخت لگ گئے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، میں SMS میں امیجز بھی بنا کر بھیجتا ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اب نیت کر لو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب